بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر السادس فی ملزمات المعاطات علی کل من القول بالملک والقول بالاباحہ الی آخر۔ معاطات کے بارے میں مختلف اقوال تھے۔ ہم فی الحال ان دو اقوال کو لے رہے ہیں کہ ایک قول یہ تھا کہ جو کہتے تھے معاطات مفید ملکیت جائزہ ہے، جو محقق ثانی کا تھا اور شیخنا کا نظریہ بھی یہی تھا، اور دوسرا تھا کہ یہ مفید اباحہ ہے۔ باقی کسی نے کہا باطل ہے، کسی نے کہا وہ ابتدا سے ہی لازمہ ہے، ان سب اقوال سے ہٹ کر ہم فی الحال ان دو کو لے رہے ہیں۔ خوب، اب ہم اگر قائل بالاباحہ ہوں یا قائل ہوں ملکیت جائزہ کے، آیا کوئی ایسا مرحلہ بھی آ جائے گا کہ جہاں یہ معاملہ معاطاتی معاملہ لازمہ ہو جائے گا کہ جس کے بعد پھر حق رجوع نہ ہوگا؟ فرماتے ہیں ہاں، 8 مورد ایسے ہیں کہ جہاں یہ معاطات اباحہ یا جائزہ سے نکل کر لازمہ میں داخل ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 8 چیزیں ہیں کہ جو اس کو اباحہ سے یا جائزہ سے لازمہ میں تبدیل کر دیتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ملزمات معاطات، کہ ان کے آنے سے معاطات معاملہ لازمہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہوگی یہ 6ٹھی تنبیہ کا موضوع، ملزمات معاطات۔ قبل اس کے کہ ہم ملزمات کو شروع کریں، شیخنا رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب یوں بنائی ہے کہ پہلے ہم علی القول بالاباحہ یا علی القول بالملک اصل کو دیکھیں کہ قاعدہ اولیہ ان میں کیا ہے، آیا لزوم ہے یا جواز؟ اصل کیا ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہے، بعد میں ہم جائیں گے ملزمات کی طرف۔ فرماتے ہیں علی القول بالملک، ہم پیچھے بتا چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 8 دلیلیں شیخنا نے دی تھی کس بات پر کہ ملکیت میں اصل لزوم ہے، لہذا اس میں تو قاعدہ لزوم کا ہے۔ شک کی صورت میں کیا ہوگا کہ جہاں ملک ہوگا لیکن شک کو کہ آیا جواز جائزہ ہے یا لازمہ، تو اصل لزوم ہے۔ باقی رہ گئی بات اباحہ کی۔ اباحہ میں اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اباحہ میں اصل عدم لزوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ملک نہیں وہاں لزوم بھی، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے مباح کیا ہے، اس کو مالک، اور جب مباح کیا ہے تو مبیح کو حق ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے اس میں رجوع کر سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، اس نے اس کو مالک نہیں بنایا، مالک خود ہے، جب خود ہے تو اپنے مال پر مسلط ہے، جب چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی ایک سطر ہے بڑی پیچیدہ سی، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، الفاظ پہ غور کرنا مہربانی ذرا۔ فرض کرو ہم معاطات میں اباحہ کے قائل ہو جاتے ہیں، مثلا ہم قائل ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، میری ملکیت بھی ہے، میرا تسلط بھی ہے، سب کچھ ہے، جب میں نے یہ اٹھا کے آغا ساجد کو دے دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے ان کے لیے اس کو مباح کر دیا۔ جب مباح کر دیا تو مباح لہ کے لیے اس میں تصرفات حلال ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ تصرفات حلال ہو گئے۔ اب پوری ترتیب یہی چلنا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب میں 1 دن یا 2 دن کے بعد اس میں کر لیتا ہوں رجوع،
کہ جو چیز میں نے معاطاتن تیرے لیے مباح کی تھی وہ مجھے واپس کرو۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ استصحاب اباحہ معارض ہو جائے گا استصحاب ملکیت کے ساتھ۔ غور کر رہے ہیں نا؟ کیوں؟ میرے نزدیک میرے پاس کون سا استصحاب ہوگا؟ چونکہ جب میں نے تیرے لیے مباح کیا تھا، آیا اس وقت اور اس سے پہلے میں اس کا مالک تھا یا نہیں تھا؟ بالکل مالک تھا، تو لہذا مباح کرنے سے ملکیت زائل ہوئی یا نہ ہوئی؟ استصحاب ملکیت۔ وہ جواب میں کہے گا تیری رجوع کرنے سے پہلے میرے اس میں تصرفات مباح تھے یا نہیں تھے؟ مباح تھے۔ اب مجھے شک ہے کہ تیرے رجوع کرنے سے وہ تصرفات ختم ہوئے یا نہ ہوگے، میں بھی استصحاب اباحہ کروں گا، اس لیے کہ جیسے تیرے پاس استصحاب کا موضوع موجود ہے میرے پاس بھی استصحاب کا موضوع موجود ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ استصحاب ملکیت معارض ہے استصحاب اباحہ کے۔ بڑا غور، شیخنا نے ایک لفظ کہا ہے، اس لفظ کی پھر تشریح میں شارحین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو سلما جریانہا، کئی دفعہ میں پیچھے گزارشیں کر چکا ہوں کہ لو سلما کی تعبیر جہاں آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اول تو اس کو قبول کرنا ہی مشکل ہے۔ لو شرطیہ، بالفرض ہم قبول کر بھی لیں تو یہ ہوگا، تو یہ جو لو شرطیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اصلاً یہ استصحاب اباحہ، یہ استصحاب ملکیت کی معارض ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو پھر اگلا مرحلہ پھر کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں پر یہ کتاب میں باتیں نہیں، اب یہ ساری آپ نے خود یہاں پر تدویق کرنی ہے۔ کیوں شیخنا نے فرمایا لو سلما، اگر ہم اس معارضہ کو تسلیم کریں تو آیا کوئی وجہ ہے کہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے؟ فرماتے ہاں وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مصباح الفقہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریرات جلد 2، اس طرح باقی ہدایت الطالب والے نے بھی اس کو لکھا ہے، لو سلما کی وضاحت کی ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا پیچھے جائیں علم اصول میں۔ علم اصول شیخنا کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شک در رافع میں استصحاب جاری ہوتا ہے، شک در مقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا۔ شک در رافع میں استصحاب جاری ہوتا ہے، شک در مقتضی میں جاری نہیں ہوتا۔ اب اس کو یہاں رکھنا، مالک کو جو شک ہے کہ میرے اس کو اباحہ کرنے سے آیا میرا حق ملکیت ختم ہوا یا نہ ہوا، تو گویا اس کو شک رافع میں کہ آیا اباحہ میرے حق ملکیت کا رافع بنتا ہے، شک در رافع استصحاب ملکیت آ جائے گا، لہذا وہ استصحاب کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جو استصحاب اباحہ کرتا ہے یہ شک در رافع نہیں ہے، یہ شک در مقتضی ہے کہ اس نے جو میرے لیے اباحہ کیا تھا، تصرفات تو میرے مباح تھے، آیا اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اب بھی باقی رہے، تو یہ شک فی المقتضی ہے۔ لو سلما یہ تفصیل ہے، چونکہ استصحاب اباحہ یہ بنتا ہے شک در مقتضی کی صورت میں، اور شیخنا کے نزدیک شک در مقتضی کی صورت میں استصحاب جاری ہی نہیں ہوتا، جبکہ وہ جاری ہوتا ہے شک در رافع میں، علم اصول میں۔ اس لیے شیخوں نے فرمایا ہے لو سلما، اول تو یہ استصحاب اباحہ جاری ہو ہی نہیں سکتا جو یہ شک فی المقتضی کی صورت بنتی ہے۔ نمبر 2، بالفرض ہم مان بھی لیں کہ نہیں جاری ہوتا ہے، تو استصحاب ملکیت حاکم ہے استصحاب اباحہ پر،
یعنی اصالت الملک حاکم ہے اصالت الاباحہ پر۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، پھر واپس جانا ہوگا۔ ہم علم اصول میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اگر دو اصلیں آپس میں تعارض کر جائیں، جن میں ایک اصل سببی کہلائے ہو اور دوسری اصل مسببی ہو، تو اصل سببی اصل مسببی پر مقدم ہوتی ہے۔ یہ علم اصول میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اصالت الملک اور استصحاب ملکیت یہ اصل سببی ہے، اور استصحاب اباحہ وہ اصل مسببی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے یہ اباحہ کا استصحاب کر سکتا ہے یا نہیں، یہ اس صورت میں ہوگا کہ پہلے اس والے استصحاب کو دیکھیں گے، آیا وہ استصحاب ملکیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا تو یہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سبب وہ ہوا اور مسبب یہ ہوا۔ اور ہم اس میں اصول میں بتا چکے ہیں کہ اصل سببی اصل مسببی پر مقدم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ ابھی تک ہم اس بات میں رہے کہ اباحہ اور ملک میں اصل کیا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں اصل لزوم ہے اور اباحہ میں اصل عدم لزوم۔ یہ ایک پیراگراف ختم۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع میں کہ معاطات کے ملزمات میں سے پہلا ملزم تلف العوضین، جو میں نے اس کو دیا، جو اس نے مجھ کو دیا، میرے پاس جو آیا وہ بھی تلف ہو گیا، جو اس کے پاس گیا وہ بھی تلف ہو گیا۔ ملزمات میں سے پہلا ملزم تلف العوضین۔ ابھی عوض نہیں کہنا، وہ انشاءاللہ دوسرا آئے گا، تلف العوضین۔ یہ اگر بہت آسان ہے۔ علی القول بالاباحہ، تو یہ ملزم ہے۔ کیوں؟ میں نے جو اس کو دیا تھا لیکن ملکیت منتقل نہیں کی تھی، اس نے جو مجھے دیا تھا ملکیت منتقل، لہذا دونوں کا مال اپنے اپنے مالک کی ملکیت میں تلف ہو گیا۔ جب مالک کی اپنی ملکیت میں تلف ہو گیا تو وہ دوسرے سے کیسے کسی چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے یا رجوع کر سکتا ہے؟ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا۔ اچھا، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر کوئی کہے کہ جناب ٹھیک ہے اس نے اباحہ کیا تھا، ملکیت نہیں کی تھی، لیکن وہ جو قاعدہ ید کھڑا ہے علی الید ما اخذت حتی تعدی، اس کا کیا کریں گے؟ کیوں؟ آغا ساجد کا مال میرے ہاتھ میں آیا تو تھا نا، اگرچہ ملکیت اس کی تھی۔ میرا مال آغا ساجد کے ہاتھ میں گیا تو تھا نا، اگرچہ ملکیت میری تھی۔ قاعدہ ید کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کی ہم آگے بات سمجھائیں گے کہ ید وہاں ہوتا ہے جہاں قبل از تلف ید زمان ہو وہاں زمان ہوتی ہے، جہاں ید امانی ہو وہاں زمان نہیں ہوتی، لیکن اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے۔ خوب، وہاں علی القول بالملک، لیکن اگر ہم قائل ہو گئے کہ معاطات مفید ملک ہے، اب تلف العوضین کیسے ملزمات میں سے ہے، لیکن ملکیت الجائزہ، فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت جائزہ ہے، لہذا ہر شخص اپنے مال میں حق رجوع رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں غور کرنا، ملک میں اصل کیا تھا؟ لزوم تھا، اصل
لزوم ہے. ہم مواطات میں لزوم میں ملک کے قائل نہیں ہوئے بلکہ جواز ملک کے قائل ہوئے، تو ہمارا جواز کا قائل ہونا یہ خلاف اصل ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے. اچھا ادھر ہم دیکھتے ہیں جہاں کوئی حکم خلاف اصل ہو وہاں اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں قدر متیقن تھی تراد العوضین کہ دونوں عوض اپنے اپنے پہلے مالک کے پاس جائیں. تو اب جب ایک چیز تلف ہو گئی ہے سالباب انتفاع موضوع تراد عوضین ہو ہی تو جہاں ہو ہی نہیں سکتا لہذا فرماتے ہیں اب یہ ملزمات میں سے ہے، اب کسی کو حق رجوع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی کہے کہ جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں نقل و انتقال ملکیت کا ہوتا ہے لیکن ہوتا جائزہ ہے، تلف عوضین کی صورت میں بھی حق رجوع ہوتا ہے. اچھا جی وہ کہاں پر ہے جی؟ توجہ رکھنا. دو بندے ایک معاملہ کرتے ہیں اور اس معاملے میں اپنے لیے کوئی حق خیار رکھتے ہیں، ایک دن کا یا خیار حیوان جیسے 2-3 دن کا ہوتا ہے وہ حق خیار رکھتے ہیں. غور کرنا، اگر اس مدت خیار کے اندر عوضین تلف ہو جائیں تو علماء کہتے ہیں پھر بھی ان کو حق خیار حاصل رہے گا، یہ معاملہ فسخ کر سکتے ہیں. اگر عین نہ رہی تو پھر ایک دوسرے کو اس کی مثل یا قیمت ادا کریں گے. اب یہاں نقل ملکیت بھی تھا، نقل و انتقال بھی تھا، عوضین تلف ہو گئے، اس کے باوجود بھی علماء ان کو حق کے خیار دے رہے ہیں کہ وہ معاملہ فسخ کر سکتے ہیں. شیخنا جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ مواطاتی ہے یہ معاملہ خیاری سے مختلف ہے. کیوں؟ وہاں حق کے خیار کا تعلق عوضین سے نہیں تھا، خود عقد سے تھا کہ وہ عقد کو فسخ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لہذا خیار کا تعلق عقد سے تھا. اب شے کے تلف ہونے سے عقد ختم نہیں ہوتا، ان کا حق خیار ختم نہیں ہوتا. ہمارے محل بحث میں تعلق کسی عقد سے نہیں، یہ ہے خود عین مال سے. عین ہو اور اس میں تراد ہو، اس کی عین اس کو، اس کی اس کو. اب جب عین ہی نہ رہی تو یہ کس بات کا وہ آپس میں معاملہ کو فسخ کریں گے اور ختم کریں گے اور جواز کو کریں گے؟ عین سے تعلق ہونا اور چیز ہے، عقد سے تعلق ہونا. خیار کا تعلق عین مال سے نہیں تھا، اس کا تعلق تھا عقد سے. چیز کے تلف ہونے سے عقد ختم نہیں ہوتے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے محل بحث کی مثال مثل ہیبہ کیا ہے. ہیبہ میں انسان اپنی چیز کسی گفٹ کر دیتا ہے، نقل ملکیت کرتا ہے، لیکن جب تک عین موجود ہوتی ہے وہ حق رجوع رکھتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس رجوع کا تعلق عین مال سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب عین ختم ہو جائے واہب کوئی رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا. یہاں بھی عین ختم ہو گئی ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں ہمارا مال لباس ہیبہ کی بھی طرح بھی نہیں ہے، چونکہ ہیبہ میں میں نے ایک چیز کسی گفٹ کی، اس نے مجھے کی. ہیبہ میں ہوتا ہے رجوع مطلق کہ ممکن ہے میں رجوع کروں وہ کرے نہ کرے، یا وہ رجوع کرے میں کروں نہ کروں. لیکن معاطات میں ایسا نہیں ہے، یہاں ہوتا ہے تراد العوضین یا عینین، دونوں دو طرفہ، یہ اس کو رد کرے وہ اس کو رد کرے. اور لیکن اب جب دونوں چیزیں ہی موجود نہیں ہیں
اور تراد تفاعل ممکن ہی نہ رہا، جب ممکن ہی نہیں رہا تو پھر یہ کس بات پر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ رد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تلف العینین ملزمات معاطات میں سے ہے، چاہے ہم قائل بالاباحہ ہوں چاہے قائل بالملک۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ فرض کرو باب معاطات میں ہم فیصلہ نہ کر سکیں کہ آیا یہ معاملہ خیاری کی طرح اس کا موضوع ہے اور جس کا عقد ہوتا ہے فرق میں، جوال میں، رجوع میں، یا ہیبہ کی طرح ہے کہ جس کا موضوع اور رجوع ہوتا ہے یک طرفہ بے شک ہو، یا اس کا موضوع ہوتا ہے تراد العوضین، شک بھی ہو کنفرم نہ بھی ہو تو بھی تلف عوضین۔ ٹھیک ہے جی، علی القول بالملک ملزمات میں، کیوں؟ ہم کہیں گے ملکیت ہے، ملکیت میں اصل لزوم ہے، تو جب لزوم ہے تو پھر یہ معاملہ مفید ملک تھا، جب ملک تھا تو پھر لازم۔ اچھا، اب اس سے جو چیز خارج تھی وہ تھا ایک مورد، وہ کون سا تھا؟ کہ ادھر کا عوض ادھر واپس جائے، ادھر کا عوض، اور اب ہو گئے عوض طلب، لہذا قدر متجکن ممکن ہی، جب ممکن ہی نہیں ہے تو معاملہ لازم ہو گیا۔ الامر السادس، چھٹی تنبیہ، فی ملزمات المعاطات علی کل من القول بالملک والقول بالاباحہ۔ اعلم، اصل موضوع میں جانے سے پہلے کہ ملزمات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، فرماتے ہیں ان الاصل علی القول بالملک اللزوم۔ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ چاہے ہم اس کو مفید ملک قرار دیں یا مفید اباحہ، ملک اور اباحہ کی صورت میں قاعدہ اولیہ کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اصل اولی، اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں علی القول بالملک، اصل اولی ہے اللزوم، کیوں؟ لما عرفتہ من الوجوہ الثمانیہ، او پیچھے 8 دلیلیں قائم کی تھیں کہ ملکیت میں اصل لزوم ہے۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اور اگر ہم اس میں قائل بالاباحہ ہوتے ہیں تو پھر اس میں اصل ہے عدم اللزوم، کیوں؟ الناس مسلطون علی اموالہم، یہ ہو گئی دلیل اجتہادی۔ وَأَصَالَةُ سَلْطَنَةِ الْمَالِكِ الثَّابِتَةِ قبل المعاطات، اور استصحاب ملکیت، یہ ہو گئی دلیل فقاہتی۔ لہذا یہ 2 دلیلیں بتاتی ہیں کیا؟ کہ یہاں عدم لزوم۔ وَهِيَ حَاكِمَةٌ عَلَى أَصَالَةِ بَقَاءِ الْإِبَاحَةِ الثَّابِتَةِ قَبْلَ رُجُوعِ الْمَالِكِ لَوْ سُلِّمَ جَرْيَانُهَا۔ اس کی میں نے پوری وضاحت کی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب استصحاب ملکیت کے مقابل میں استصحاب اباحہ بھی تو موجود ہے، جب تک اس نے رجوع نہیں کیا تھا اس کے لیے تصرفات مباح تھے، رجوع کے بعد شک و داغ اب ہیں یا نہیں ہے، ہم اس کا استصحاب کریں گے۔ لو سلم جریان ہوا، یہ اس کی وضاحت تھی۔ اول تو یہ ہے کہ اصلاً یہاں استصحاب وہ جاری نہیں ہو سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ بنتی ہے صورت، تفصیل میں نے خارج بتا دی ہے، شک در مقتضی، اور شک در مقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، بالفرض ہو بھی صحیح۔ ہی حاکمتن، استصحاب ملکیت حاکم ہے اصل استصحاب بقائے اباحہ پر، کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب ملکیت اصل سببی ہے اور استصحاب اباحہ وہ اصل مسببی ہے، اصل سببی اصل مسببی پر مقدم ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ خوب، اذا عرفت هذا، اب یہ طے ہو گیا کہ ملکیت میں اصل لزوم، اباحہ میں اصل عدم، یہ ہو گیا قاعدہ اولیہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع میں۔
اذا عرفت هذا فاعلم ان تلف العوضین ملزم اجماعا، ملزمات مواطات میں پہلا ملزم وہ کیا ہے؟ تلف العوضین، جو کچھ میرے پاس آ گیا وہ بھی تلف ہو گیا، جو میں نے اگلے بندے کو دیا اس کے پاس بھی تلف العوضین کے ملزم ہونے پر اجماع ہے۔ علی الظاہر المصرح بہ فی بعض العبارات، اور کاشف الغطاء محدث بہرانی وغیرہ نے واضح اور کلیئر کہا ہے کہ تلف العوضین کے ملزم ہونے پر اجماع ہے۔ ایک عوض تلف ہو جائے انشاءاللہ جو اگلا ملزم آئے گا اس میں دیکھیں گے کیلو کال ہے، لیکن اس میں اجماع ہے۔ اب تلف عوضین ملزم ہے، لیکن کس قول کی بنیاد پر؟ آیا علی القول بالاباحہ یا علی القول بالملک؟ فرماتے ہیں اما علی القول بالاباحہ فواضح، اگر ہم اباحہ کے قائل ہوں پھر بھی تلف العوضین ملزم ہے، اور اس کا ملزم ہونا واضح ہے۔ وجہ کیا؟ لأن تلفہ من مال مالکہ، ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں تلف ہو رہا ہے لیکن تھا تو ابھی تک میرا مال، جو میرے پاس تلف ہو رہا ہے تھا تو وہ صاحب اسی مالک کا مال۔ وَلَمْ يَحْصُلْ مَا يُوجِبُ ضَمَانَ كُلٍّ مِّنْهُمَا مَالَ صَاحِبِهِ، اور کوئی ایسا سبب ضمان بھی نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے میں اس کے مال کا ضامن ہوں اور وہ میرے مال کا ضامن ہو، چونکہ ضمان کے لیے بھی تو اسباب چاہیے نا، ایسا کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب قاعدہ ید علی الجد ماخذ حتی تعدی، موجود ہے سبب ضمان، جو چیز میرے ہاتھ میں ہے میں اس کا مباہلہ ہوں، میں مالک نہیں ہوں، مالک پچھلا بندہ ہے، تو مالک وہ ہے، چیز میرے ہاتھ میں ہے، تو قاعدہ ید کا تقاضا یہ اگر میرے ہاتھ سے تلف ہوتی ہے تو میں اس کا ضامن ہوں۔ شیخنا فرماتے ہیں مندافعون بما سیجی، انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کیا یہاں قاعدہ ید جاری نہیں ہوتا، انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ قبل از تلف اگر ید زمان ہو تو وہاں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، اگر ید امانی ہو تو وہاں جاری نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے تفصیل سے، خوب ایک دو صفحے کے بعد۔ اما علی القول بالملک، لیکن اگر ہم مواطات کو مفید ملک قرار دیں تو بھی تلف عوضین ملزم ہے۔ کیوں؟ لما عرفت من اصالت اللزوم، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں مواطات مفید ملک ہے اور ملکیت میں اصل لزوم ہے۔ نمبر 2 والمتیقن میں مخالفت ہاں، اور جو مورد اس لزوم سے خارج ہے، قدر متیقن سے خارج ہے، وہ مورد کیا ہے؟ وہ ہے جواز تراد العینین، جہاں دونوں عینوں کا ایک دوسرے کو رد کرنا ممکن ہو۔ وَإِذَا ارْتَفَعَ مَوْرِدُ التُّرَاثِ، اب یہاں دونوں عوض ایک دوسرے کو رد نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں تلف ہو گئے، جب تلف ہو گئے امتناع، اور جو قدر متیقن تھا ممتنع ہو گیا، لہذا وہ لازم ہو گیا۔ ختم۔ اب ذرا توجہ رکھنی، شیخنا کی عبارت میں ذرا غور کیا کرو، یہ جو لم یثبت ہے نا، یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو کی ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ معاملہ مواطاتی بھی مثل معاملہ خیاری کے ہوتا ہے، کہ اگر دو بندے خیار رکھتے ہیں اور مدت خیار میں اگر عینین تلف ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے باوجود بھی علماء کہتے ہیں وہاں ان کو معاملہ فسخ کرنے کا حق ہے، حالانکہ دونوں عوض تلف ہو گئے، تو ممکن ہے یہ بھی اسی طرح ہو۔ سوال سمجھ آ گیا نا؟ جواب فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ قَبْلَ التَّلَفِ جَوَازُ الْمُعَامَلَةِ عَلَى نَحْوِ جَوَازِ الْبَيْعِ الْخِيَارِ، یہ ہمارا مسئلہ مواطات والی جو معاملہ ہے، تلف سے پہلے یہ معاملہ خیاری کی طرح نہیں تھا۔ جیسا معاملہ خیاری میں کیا ہوتا ہے کہ تلف ہونے سے پہلے وہ دونوں حق رجوع رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا جی۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہ مواطاتی جو ہے یہ بھی ابھی تلف ہونے سے پہلے جائزہ تھا، لہذا حق رجوع ہے، جب ہے حتی یستصحب بعد التلف، تو تلف ہونے کے بعد بھی اسی حق رجوع کا
استصحاب کریں جیسے معاملہ خیاری میں کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں نا اس کو اس کے ساتھ نہ ملیں۔ کیوں؟ لأن ذلك الجواز من عوارض العقد للعوضین، معاملہ خیاری میں جواز رجوع کا تعلق عقد سے ہوتا ہے، خود عوضین سے۔ کیا مطلب؟ ہم خیاری معاملے میں کیا کہتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں لمحہ میں، کہ وہ خیار رکھتے ہیں خود عقد کو فسخ کرنے یا باقی رکھنے میں، اس میں خیار ہوتا ہے کہ ان کو اختیار ہوتا ہے تو فسخ کر دیں۔ تو خیار کا تعلق خود عقد سے ہوتا ہے، عوض سے نہیں ہوتا۔ لہذا فلا مانع من بقائہ، لہذا اگر عوضین تلف بھی ہو جائیں تو بھی ان کا وہ حق خیار باقی رہتا ہے۔ بل لا دلیل علی ارتفاعہ بعد تلفہما، بلکہ چاہے عوضین تلف بھی ہو جائیں تو بھی حق خیار کے رفع ہونے پر، ختم ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود، کیوں؟ چونکہ اس کا تعلق ہے عقد کے ساتھ۔ اب عین باقی رہے یا تلف ہو جائے، عقد تو اپنے مقام پر تھا، بخلاف ما نحن فی، لیکن جو ہمارا محل لباس ہے مسئلہ مواتات، یہ اور چیز ہے۔ کیوں؟ فإن الجواز فیہ ہونا، یہاں جواز رجوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جواز الرجوع فی العین، یعنی عین مال میں۔ وہاں رجوع کا تعلق عقد سے تھا، یہاں رجوع کا تعلق خود عین سے ہے۔ تو جب عین ہی باقی نہ رہی تو پھر جواز رجوع کہاں سے آ جائے گا؟ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تلف عینین ملزمات میں سے ہے۔ نظیر و جواز رجوع فی العین الموہوبہ، فرماتے ہیں ہمارا محل لباس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو آپ باب ہیبہ میں جائیں، کہ آپ اگر کسی کو ایک چیز ہیبہ کرتے ہیں تو جب تک عین موجود ہو آپ کے پاس جواز رجوع ہوتا ہے۔ فلا یبقى بعد التلف متعلق الجواز، لیکن اگر وہ عین موہوبہ تلف ہو جائے اب آپ کے پاس رجوع کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور کرتے ہیں، نہ ہمارا محل لباس مثل معاملہ خیاری کیا ہے، حتیٰ کہ سچ پوچھیں تو ہمارا محل لباس تو ہیبہ کی طرح بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بل الجواز ہونا سے مراد یعنی محلہ ہے، ہم جو ہمارا موضوع بحث ہے مواتات، معاملہ مواتاتی یتعلق بموضوع التراث، یہاں جواز رجوع کا تعلق ہے تراث کیا ہوتا ہے؟ یعنی دو طرفہ رد کرنا، ادھر سے بھی رد ہو ادھر سے بھی رد ہو، اس کو کہتے ہیں لا مطلق رجوع ثابت فی الہبہ، جبکہ ہیبہ میں ہوتا ہے مطلق رجوع، ممکن ہے ایک پارٹی رجوع کرے دوسری نہ کرے، ادھر کا عوض رد ہو ادھر کا نہ ہو، لیکن ہمارا تو موضوع ہی ہوتا ہے کہ جہاں دو طرفہ رد ہو، لہذا یہ ان کی طرح نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس تلف عوضین ملزمات میں سے ما نشکا۔ پھر اس کے بعد علیحدہ کہتے ہیں، فرق کرو، وہ کہتے ہیں بالفرض ہم شک کریں، کیا کہ آیا مواتات میں کا جو رجوع کا متعلق ہے آیا وہ تراد عینین ہے یا عقد ہے، معاملہ ہے یا رجوع ہے مطلق، یعنی کوئی ایک چیز ہے۔ فرماتے ہیں ما ان شک، اگر ہمیں شک ہو کہ ان متعلق الجواز حل ہوا اصل المعاملہ، کیا متعلق جو اصل معاملہ ہے اور مثل بیع خیاری کے، اب یہ رجوع فی العین، یہاں اس کا متعلق رجوع فی العین ہے اور مثل ہبہ کے، او تراد العینین، یا نانا اس کا موضوع ہے دونوں عوض کا ایک دوسرے کی طرف۔ فرض کرو ہمیں اس کے موضوع میں شک بھی ہو، کنفرم نہ بھی ہو، شک بھی ہو، یمنع من استصحابہ، پھر بھی ہم جواز رجوع کا استصحاب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فإن المتيقن تعلقه بالتراث، چونکہ ملک میں اصل لزوم تھا اور جو چیز قدر متيقن تھی وہ تھی تراد العوضین۔
اذ لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم علی ثبوت عجز من جواز تراد العینین، اس لیے ایک طرف ملکیت میں اصل لزوم ہے اور دوسری طرف کیا ہے کہ جب تک عین موجود ہے ان دونوں عینوں کا ایک دوسرے کے رد کرنا جائز ہے۔ اب اس تراد عینین سے اضافی کوئی اور چیز جو اصالت اللزوم کا مقابلہ کر سکے وہ ہمارے پاس نہیں، کہ الذی لا یتحقق الا ما بقائہما، تو جو دلیل یہ کہتی ہے کہ تم اور رجوع کر سکتے ہو وہ اسی صورت میں ہے جب تک دونوں عینیں باقی ہوں، جب نہ ہوں تو پھر کوئی اور ہمارے پاس دلیل موجود نہیں۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا ملزم مواطات تلف العینین ہے اجماعاً۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔